السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترجمہ قرآن کے سلسلے میں آج ہم اللہ کی توفیق سے نئی سورہ واقعہ اس کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ سورہ واقعہ مکی صورت ہے، اس میں 96 آیتیں ہیں اور 3 رکوع ہیں۔ قرآن میں 56ویں نمبر پہ ہے 27ویں پارے میں، اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 46 ہے۔ یہ قیامت کا ایک نام ہے واقعہ۔ قیامت میں 3 گروہ ہو جائیں گے، ان کا ذکر اس صورت میں آئے گا۔ اس کے بارے میں مشہور ہے کہ ہر رات پڑھنے سے غریبی دور ہوتی ہے، رزق بڑھتا ہے۔ ایسی کوئی صحیح روایت نہیں ہے۔ حدیث بیان کی جاتی ہے کہ جو ہر روز رات کو سورہ واقعہ پڑھے اسے کبھی فاقہ نہیں ہوگا یا غریبی نہیں آئے گی، مگر یہ صحیح حدیث نہیں ہے، ضعیف ہے۔ ویسے قرآن برکت کے لیے پڑھنا بہترین عمل ہے، مگر یہ بات کہنا ٹھیک نہیں ہے۔ اس کو بچوں کو سکھانے والی روایت بھی موضوع ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ واقعہ آیت نمبر 1۔ جب قیامت قائم ہو جائے گی، مطلب قیامت آ جائے گی جس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں، مطلب بالکل حقیقی بات ہے، وہ پس کرنے والی اور بلند کرنے والی ہوگی، مطلب اٹھائے گی بھی لوگوں کو اور ناکام بھی کرے گی، کامیاب بھی کرے گی۔ اور وہ برداروں کو، اطاعت گزاروں کو جو ہے وہ عزت ملے گی، جنہیں یہاں حقیر سمجھا جاتا ہے وہاں ایمان کی وجہ سے انہیں عزتیں اور بہت ساری کامیابی ہے، اور جو لوگ نافرمان ہوں گے انہیں ناکام بھی کرے گی۔ ذلت، یہاں کتنی جھوٹی عزت کما لیں وہاں پستی ہوگی، یعنی کہ بے عزتی ہوگی وہاں ہوگی۔ یہ پس کرنے والی بھی ہوگی، بلند کرنے، وہاں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونا ہے۔ جبکہ زمین زلزلے کے ساتھ ہلا دی جائے گی، مطلب ریزہ ریزہ کر کے ہلا کے ان سے، جیسے آج یہاں آپ زلزلے دیکھتے ہیں کیا حال ہوتا ہے، وہاں دھرم برم ہو جائے گا سارا نظام، اور پہاڑ بالکل ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، مطلب توڑ پھوڑ کے پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا۔ پھر وہ مثل پراگندہ غبار کے ہو جائیں گے، مطلب پہاڑ اڑا دیے جائیں گے جیسے دھول اڑتی ہے، غبار اڑتا ہے، اور تم 3 جماعتوں میں ہو جاؤ گے، مطلب دوزخی، نیچے درجے والے جنتی، اور اونچی جنت والے جنت، ان 3 جماعتیں جو ہیں وہ بڑھ جائیں گی وہاں پہ۔ بس داہنے ہاتھ والے کیسے اچھے ہیں؟ داہنے ہاتھ والے مطلب ایک عام مومن جو ہے وہ دائیں ہاتھ والا ہوگا جو خوشبخت ہوگا، اور بائیں ہاتھ والے کیا حال ہے بائیں ہاتھ والوں کا، مطلب اہل جہنم جو کافر ہوں گے ان کے نامہ اعمال وہاں بائیں ہاتھ میں ہوں گے، انہیں بائیں ہاتھ والا کہا گیا۔ اور جو آگے والے ہیں وہ تو آگے والے ہی ہیں، مطلب اللہ کے مقربین، خاص مومن جنہوں نے شروع میں قبول کیا اسلام کو، اور جو عشرہ، جیسے عشرہ مبشرہ میں جو نیکی میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں، اور یہ اسپیشل لوگ ہوں گے VIP، ان کی صفت یہ ہے کہ وہ بالکل نزدیکی حاصل کیے ہوئے ہوں گے، اللہ کی نزدیکی نے اپنے اللہ قریب کر لے گا وہاں پہ، نعمتوں والی جنتوں میں ہے۔ اصل میں جنت جو ہے وہ اللہ کے قرب کا ہی نام ہے، اور جنت الفردوس جو ہے وہ اللہ کے پڑوس کا نام ہے۔ وہاں جب پہنچیں گے لوگ، اللہ انہیں اپنے قریب کر لے گا۔ جو انبیاء ہیں، شہداء ہیں، یا صادقین ہیں، یا جو بھی بڑے بڑے عہدے پہ فائز ہوں گے وہاں، ان سب کو اللہ اپنا مقربین بنائے گا۔ بہت بڑا گروہ تو اگلے لوگوں میں سے ہوگا۔ کچھ لوگوں کا قول ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تمام انبیاء کی جو امت کے لوگ ہیں وہ اگلے لوگ ہیں، صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے لوگ جو ہوں گے وہ تھوڑے ہوں گے، کیونکہ پہلے لاکھوں انبیاء ہو چکے، لوگ بھی ان کے زیادہ ہوں گے۔ ایک تفسیر میں یہ بھی ہے کہ ہر دور میں دین کے لیے جد و جہد کرنے والے لوگ ہوں گے، انہیں کہا گیا ہے، ان میں جو پہلے اس میں جد و جہد میں پہل کرے گا وہ اولین میں گنے جائے گا۔ بہت بڑا گروہ جو ہے وہ اولین میں ہوگا۔ ہر انبیاء، ان کے صحابہ، حواری، تابعین جو بھی زیادہ ہوں گے شروع میں ان کا ذکر کیا گیا، اور تھوڑے سے پچھلے لوگوں میں سے ہوں گے، مطلب بعد والوں میں بھی کم تعداد ہوگی، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو قیامت تک کم زمانہ ملا۔ حدیث پاک میں کہ حضور نے ایک بار فرمایا کہ تم جنتیوں کے نصف ہوں گے،
مطلب اتنی بڑی تعداد ہوگی حضور کے امتیوں کی۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ صحابہ تابعین اور طب تابعین کا ذکر ہے کہ وہ لوگ زیادہ ہوں گے مقربین میں۔ آیت نمبر 15، یہ لوگ سونے کے تاروں سے بنے ہوئے تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے۔ مطلب سونے کے تاروں سے بنے ہوئے، سونے کے جواہرات لگے ہوئے تختوں پہ ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ مطلب چہرے ایک دوسرے کے سامنے ہوں گے، پیٹھی نہیں ہوں گی، مطلب سب ایک دوسرے کا احترام کریں گے وہاں بھی۔ ان کے پاس ایسے لڑکے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے، آم و درفش کریں گے، مطلب ایک سے رہیں گے، بدلیں گے نہیں، بوڑھے نہیں ہوں گے، بڑے نہیں ہوں گے، ایک عمر کے خدمت گار، جیسے 9 عمر لڑکے ہوتے ہیں، ان کا ذکر یہاں پہ کیا گیا۔ آپ خورے اور جگ لے کر اور ایسے جام لے کر جو بہتی ہوئی شراب سے پر ہوں گے، مطلب سرونگ ہوگی وہاں پہ، پینا کھانا پینا بس چلتا رہے گا، لوگوں کی بہت خدمت کی جائے گی، ایسے چشمے جاری ہوں گے جو کبھی سوکھیں گے نہیں، شراب کے ایسے چشمے ہوں گے، جام لیے ہوئے چلتے پھرتے ہوں گے لڑکے جو اللہ نے خدمت گار بنائے ہوں گے ان کے لیے اسپیشل، جس سے نہ سر میں درد ہو نہ عقل میں فطور آئے۔ مطلب دنیا جیسی شراب نہیں ہوگی جس سے سر میں درد اور دماغ کی خرابی ہوتی، بلکہ پاک صاف شراب ہوگی جس میں سرور اور لذت ہوگی، اور ایسے میوے لیے ہوئے جو ان کی پسند کے ہوں گے، مطلب چوائس کے حساب سے جو جسے پسند ہوگا میوہ وہ اسے پیش کیا جائے گا، اور پرندوں کے گوشت جو انہیں مرغوب ہوں گے، مطلب پرندوں کا گوشت جو ہے مرغوب طاقتور غذا ہے، وہاں پیش کیا جائے گا، اور بڑی بڑی آنکھیں والی حوریں، مطلب وہاں حوریں ملیں گی بڑی بڑی آنکھوں والی۔ پرندوں کا گوشت جو ہے یہ تو اب یہ آج کل فارم کے مرغے چل رہے ہیں، یہ تو بالکل کوئی صفت ہی نہیں، ان میں جان ہی نہیں ہوتی، ورنہ جنگلی مرغہ آپ کھائیے، اب پلا ہوا مرغہ دیسی بہت طاقتور ہوتا ہے، ایسے ہی پرندوں میں جو بھی تیتر ہے بٹیر ہے ان کے گوشت بہت طاقتور ہوتے ہیں، چھپے ہوئے موتیوں کی طرح ہیں، مطلب جو حوریں ملیں گی وہ چھپا کے رکھی ہوئی چیز ہوں گی جسے کسی نے ہاتھ نہیں لگایا ہوگا، مطلب نہ گرد و غبار لگا ہوگا، اصلی حالت میں نئی کی نئی بالکل۔ جنت کی عورتوں کا جو ہے یہاں پردے کا ذکر قرآن نے بار بار بیان کیا، آج بھی جو عورتیں جنت جانا چاہتی ہیں انہیں پوشیدگی اختیار کرنی چاہیے، یہ صلہ ہے ان کے اعمال کا، مطلب یہ جو عورتیں ہوں گی جو سیپیوں میں چھپی جیسے موتی رکھے جاتے ہیں، یہاں بھی عورت کی پوشیدگی کا بیان ہے، اگر عورت پردے سے ہٹتی ہے تو ہوس بڑی نگاہیں جو ہیں اس پہ چلتی ہیں مردوں کی، یہ صلہ ہے ان کے اعمال کا جو یہاں عمل کر کے گئے، نہ وہاں بکواس سنیں گے اور نہ گناہ کی بات ہوگی، مطلب کوئی الزام یا گالی گلوچ یا کسی قسم کا بھی کوئی مطلب الٹی سیدھی ہنسی مذاق ہے کہ لوگ مذاق اڑا رہے ہیں یا گالیاں دے رہے ہیں یا بدتمیزی کر رہے ہیں یا جھگڑے کر رہے ہیں، کوئی اس طرح کی بات نہیں ہوگی، صرف سلام ہی سلام کی آواز ہوگی۔ مطلب مقربین کا یہ بیان ہے، انہیں اللہ و مومنین سلامتی کریں گے، اور فرشتوں کی طرف سے بھی سلامتی ہوگی، کوئی مطلب اخلاقی گراوٹ وہاں پہ نہیں ہوگی۔ اب جو ہے وہ مقربین کا بیان ختم ہو گیا، دائیں ہاتھ والوں کا بیان شروع ہو رہا ہے، اور دانے ہاتھ والے کیا ہی اچھے ہیں دانے ہاتھ والے، مطلب مقربین جو ہیں ان کا ذکر ختم ہو گیا، اب اصحاب الیمین کا ذکر یعنی دائیں ہاتھ والوں کا ذکر شروع ہو رہا ہے۔ وہ بغیر کانٹوں کی بیریاں، مطلب جہاں جنت میں ہوں گے وہ انہیں جو بیری کے درخت ہوں گے وہ کانٹے ضرور ہوتے ہیں اس میں بیری میں، مگر وہاں جو بیری کے درخت ہوں گے ان میں کانٹے نہیں ہوں گے، ان کی جگہ بھی پھلی ہوں گے جنت میں، اور طے بطے کیلوں اور لمبے لمبے سائے، مطلب گچھے ہوں گے کیلوں کے اور لمبے لمبے سائے، مطلب ایسے بڑے بڑے درخت ہوں گے۔ بخاری کی حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک درخت اتنا بڑا ہوگا کہ جنت میں اگر ایک گھڑ سوار 100 برس تک بھی سائے میں چلتا رہے تو سایہ ختم نہیں ہوگا، اور بہتے ہوئے پانیوں اور بکثرت پھلوں میں جو نہ ختم ہوں گے نہ روک لیے جائیں گے، مطلب آبشاریں جھرنے گرتے ہوئے ہوں گے اور نہریں ہوں گی، بھرپور پھل ہوں گے وہاں پہ اور نہ ختم ہونے والی، کہ مطلب روک لیا جائے، نہ زمین پہ پڑے ہوں گے بلکہ پیڑوں پہ لٹکے ہوں گے، ہاتھوں سے اتنی دور ہوں گے کہ ایک دم آدمی پکڑ کے انہیں توڑ لے، نہ سپلائی کا ایشو ہوگا، نہ ہڑتال کی وجہ سے کام رکیں گے، نہ پیسوں کی کمی سے لوگ محروم ہوں گے، یہ موسمی پھل نہیں ہوں گے بلکہ ہر موسم میں دستیاب ہوں گے، جیسے آج
आम कुछ महीनों के लिए मिलता है, वहाँ कोई रुकावट किसी फल की नहीं होगी, मौसमी के हिसाब से नहीं, बल्कि हर मौसम में हर फल वहाँ मिलेगा जिसकी भी आप ख्वाहिश करेंगे, और वो ख़त्म भी नहीं होंगे। और ऊंचे ऊंचे फर्शों में होंगे, मतलब ऊंचे ऊंचे बैठने के मकामात होंगे लोगों के। हमने उनकी बीवियों को ख़ास तौर पर बनाया है, मतलब खूब अच्छा उठान के साथ, और हमने उन्हें कुंवारियाँ बना दिया है, मतलब बिल्कुल वहाँ नई तख्लीक होगी, हम उम्र और मोहब्बत करने वाली औरतें होंगी। ये भी एक नेमत है, पूरे जो हैं वो अपनी कुदरत से अल्लाह ने बनाया होगा उन्हें। यहाँ की तरह माँ के पेट से पैदा नहीं होंगी, बल्कि अल्लाह की तरफ से नई तख्लीक होगी, बिल्कुल सब कुंवारी होंगी। जन्नती औरतें जो हैं उन्हें भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बदल देगा, वहाँ पे उनकी भी हालत बिल्कुल हूरों वाली होगी। वहाँ ना कोई बूढ़ी होगी, ना कोई काली होगी, ना कोई बदशक्ल होगी। यहाँ जिस तरह की मान लो किसी को बीवी बदशक्ल मिल जाए लेकिन अच्छी सीरत की हो, जन्नती हो, तो वहाँ उसकी शक्ल सूरत जो है वो हूरों वाली कर दी जाएगी। और हमने उन्हें कुंवारियाँ बना दिया, मोहब्बत वाली है, और हम उम्र में दाएँ हाथ वालों के लिए हैं। इब्ने माजा की हदीस पाक है कि उम्र वहाँ तमाम औरतों की, तमाम जन्नतियों की 33 साल होगी। और यहाँ अल्लाह ने कहा हम उम्र औरतें, मतलब मर्द भी 33 साल के होंगे और औरतें भी। जन्नत जो है उनकी हूरों की उम्र भी यही होगी और जन्नतियों की उम्र भी यही होगी। दाएँ हाथ वालों के लिए है, जब में गफ़ीर है अगलों में से, आदम अलैहिस्सलाम से लेके हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले तक की उम्मत में दाएँ हाथ वाले बहुत लोग होंगे, तमाम अंबिया और उनके पैरोकार, और बहुत बड़ी जमात से पिछलों में से, मतलब हुज़ूर की उम्मत में से हदीस में कुल जन्नतियों के 50% जो हैं तुम लोग होंगे। और बाएं हाथ वाले क्या हैं? बाएं हाथ वाले, अब बाएं हाथ वालों का जिक्र है असहाबुल शिमाल का, अहले जहन्नम, जिन्हें बाएं हाथ में अमालनामा दिया जाएगा। गर्म हुआ और गर्म हवा और गर्म पानी में होंगे, मतलब प्यास लगेगी तो गर्म पानी पीने को मिलेगा, और कोई ठंडक नहीं होगी कि हवा में, बल्कि गर्म हवा और साया और सिया धुएँ के साए में, मतलब सब कुछ सिया होगा, आग भी, धुआं भी, माहौल भी। दोज़ख में जो है हर चीज़ जो है काली हो जाएगी, सिया जल जल के। तो धुएँ का ऐसा साया जहाँ ना कोई ठंडक होगी ना कोई राहत होगी, वो बदन में घुस जाएगा गर्म धुआं। यहाँ अल्लाह ने उसका जिक्र किया जो ना ठंडा है ना फ़रद बख्श, ना आम साए में भी आदमी तपिश से बचता है, वहाँ उसमें उस साए में कोई आराम नहीं होगा, बल्कि तपिश होगी जो इन्हें झुलसाएगी। बेशक ये लोग इससे पहले बहुत नाज़ों में पले हुए थे, मतलब दुनिया की आसाइशों में पले हुए थे, गफलत में ऐश करते थे। हम भी यहाँ तो बच्चों की गर्मी से बचाने के लिए एसी, पंखे, कूलर सब का इंतज़ाम करते हैं, मगर वहाँ जो है वहाँ की गर्मी की हमें कोई फिक्र नहीं है। यहाँ आप देखो घरों में अब तो सब इन्वर्टर भी लग गए कि 1 मिनट को भी पंखा बंद ना हो। यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसी का जिक्र किया कि दुनिया में आखिरत को भूल के ऐशो इशरत में जो डूबे हुए लोग हैं उन नाज़ों में पले हुए थे दुनिया में, वहाँ जो आग में जलेंगे अगर उन्होंने मतलब हालत कुफ्र में दम तोड़ा और बड़े बड़े गुनाहों पर इसरार करते थे, मतलब कुफ्र है, शिरक है, कबीरा गुनाह, गाफिल थे, उसी में अड़ जाते थे, उन्हीं गुनाहों में बात नहीं आते थे, तौबा नहीं करते थे, और कहते थे कि क्या जब हम मर जाएंगे और मिट्टी और हड्डी हो जाएंगे तो क्या हम फिर दोबारा उठा खड़े किए जाएंगे, मतलब दोबारा खड़े किए जाने की तरफ से शक में थे ये लोग। और क्या हमारे अगले बाप दादा भी, मतलब सब जमा किए जाएंगे, जो हमारे पहले बाप दादा मर गए सदियों पहले, क्या वो भी इकट्ठे होंगे? आप कह दीजिए कि यकीनन सब अगले और पिछले, मतलब सब जमा किए जाएंगे। आप इन्हें बता दीजिए ज़रूर जमा किए जाएंगे एक मुकर्रर दिन के वक्त, मतलब क़यामत में जो फैसले का दिन होगा। फिर तुम ए गुमराह हो, झुटलाने वालों, मतलब इनकारियों कहा गया, अलबत्ता खाने वाले हो तोहर का दरख्त, ज़क़ूम का जो दरख्त है उससे खाना मिलेगा उन्हें, और उसके जो फल हैं वो शैतानों के सर जैसे होंगे, बदबूदार होंगे। ये हदीस में आई है बात, आयत नंबर 53। और उसी से पेट भरने वाले हों, मतलब सख्त नागवारी के बावजूद सड़ा हुआ बदबूदार कड़वा खाने से पेट भरोगे अपना। फिर उस पर गर्म खौलता पानी पीने वाले हो, मतलब प्यास लगे तो कड़वा पानी पीने को मिलेगा। फिर पीने वाले भी प्यासे ऊँटों की तरह, मतलब जैसे मर जा रहा हो और पी रहा हो, ऊँट की एक बीमारी होती है तो पानी पीता रहता है और सैर नहीं होता, ऐसे ही इनको भी गर्म पानी से ऐसे होगा कि लगातार ये पीते रहेंगे मगर सैर नहीं होंगे, क्योंकि गर्म पानी होगा। क़यामत के दिन उनकी मेहमानी ये है,
مطلب یہ طنز ہے، مہمانی. جیسے قرآن میں اللہ نے سورہ آل عمران میں بھی یہ بات کہی ہے کہ عذاب کی جو انہیں خوشخبری سنا دو. سورہ آل عمران آیا 21 میں یہ بات آئی ہے. یہاں بھی اللہ نے کہا قیامت کے دن ان کی مہمانی یہ ہے. مطلب یہ طنز کیا اللہ نے ان سے جہنم میں. ہم ہی نے تم سب کو پیدا کیا ہے، پھر تم کیوں باور نہیں کرتے؟ مطلب کیوں حق قبول نہیں کرتے؟ جب اللہ تمہیں سب کچھ پتہ لگ گیا کیوں نہیں مانتے؟ ہم دوبارہ بھی پیدا کر سکتے ہیں جب ہم نے پہلی بار تمہیں پیدا کیا. اچھا پھر یہ تو بتاؤ کہ جو منی تم ٹپکاتے ہو کیا اس کا انسان تم بناتے ہو یا پیدا کرنے والے ہم ہی ہیں؟ مطلب تم جو ایک بوند ٹپکا کے فارغ ہو گئے، پھر تخلیق کون کرتا ہے اس بوند سے؟ کیونکہ اس کی قدرت کو تم نہیں سمجھتے. ایک قطرے سے کیا کیا پیدا کر دیتا ہے وہ. تمام جانور ہوں، انسان ہوں، منی کے قطرے سے تو پیدا ہوئے ہیں. ہم ہی نے تم میں موت کو متعین کر دیا اور ہم اس سے ہارے ہوئے نہیں ہیں. مطلب ہر ایک کا وقت، موت کا وقت جو ہے اللہ نے طے کر دیا. اس سے پہلے بھی بہت وقت تھا ہمارے پاس اور بعد میں بھی ابھی بہت بڑا عرصہ جو ہے ہمیں رہنا ہے. لیکن جو جہاں دنیاوی موت ہے اس کے بعد ہماری نئی زندگی شروع ہو جائے گی. اللہ نے کہا کہ ہم اس سے ہارے ہوئے نہیں ہیں. مطلب عاجز نہیں ہے، مغلوب نہیں ہے، ہم قادر مطلق ہیں. جو چاہے وہ کرتے ہیں. جب ہم پہلی بار پیدا کر سکتے ہیں تو دوبارہ بھی ہم تم کو اٹھ کھڑا کریں گے. قیامت کے دن اٹھا کے کھڑا کر دیں گے کہ تمہاری جگہ تم جیسے اور پیدا کر دیں. مطلب یہ بھی کر سکتا ہے اللہ پاک کہ یہی تمہیں بندر اور خنزیر بنا کے تمہاری جگہ دوسرے لوگ لانے کی قدرت بھی اللہ کو ہے، جنہیں ایسی ہی قد کاٹی اور ایسی ہی جسم اللہ پاک دے دے، ایسی شکلیں دے دے تمہاری شکلیں مس کر کے، اور تمہیں نئے سرے سے اس عالم میں پیدا کرے جس سے تم بالکل بے خبر ہو. مطلب تمہاری جگہ دوسری قوم اور تمہیں عالم آخرت میں پیدا کر دے اللہ پاک، اور وہاں تمہارا حساب کتاب ہو. یہاں وہ چاہے تو دوبارہ سلسلہ شروع کر سکتا ہے. یہ اشارے ہیں قرآن کے. تمہیں یقینی طور پر پہلی دفعہ کی پیدائش معلوم ہی ہے، پھر کیوں عبرت حاصل نہیں کرتے؟ مطلب جب وہ تمہیں گندے پانی کی بوند سے پیدا کر سکتا ہے تو دوبارہ پیدا کرنا اس کے لیے بہت آسان ہے. پھر کیوں نہیں اللہ کی قدرت کو سمجھتے؟ کیوں نہیں اسے مانتے؟ کیوں اس کی طرف رجوع نہیں کرتے؟ اچھا پھر یہ بھی بتلاؤ کہ تم جو کچھ بوتے ہو، مطلب جو بیج ڈالتے ہو زمین میں، اسے تم ہی اگاتے ہو یا ہم اگانے والے ہیں؟ مطلب اسے پالتا کون ہے؟ بیج کو تم تو بیج ڈال کے الگ ہوئے. جیسے ابھی منی کے قطرے کی بات آئی تھی، اسی طرح سے کھیت میں بھی بیج ڈالنے کے بعد کسان الگ ہو جاتا ہے. جو بیج تم ڈالتے ہو اسے اگانا، اسے پورا کرنا، یہ سب اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. اگر ہم چاہیں تو اسے ریزہ ریزہ کر ڈالیں اور تم حیرت کے ساتھ باتیں بناتے ہی رہ جاؤ. مطلب ہم مٹا دیں انہیں، سب ضائع ہو گیا، سب مٹ گیا، تم یہی کہتے رہ جاؤ گے. اللہ کو پہچاننے کے لیے دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اللہ کے نظاروں سے اندازہ ہو جاتا ہے. یہاں اللہ رب العزت نے انہی نظاروں کا اپنا ذکر کیا کہ ہم پر تو تعاون ہی آ پڑا. تم یہ باتیں کرنے لگو گے کہ سب کچھ ضائع ہو گیا، مٹا دیا گیا، سب برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا. ہم تو تاوان کے تلے دب گئے. تاوان کہتے ہیں محنت کے بدلے میں کچھ نہ ملے، چھین لیا جائے. اللہ کوئی بھی ذریعہ بنا کر فصل کو بھوس بنا سکتا ہے. مطلب اسے تمام قدرتیں حاصل ہیں. آیت نمبر 67، بلکہ ہم بالکل محروم ہی رہ گئے. مطلب جو ہم نے محنتیں کی اس کا کوئی پھل ہمیں نہیں ملا، ہماری تمام فصل تباہ ہو گئی. اچھا یہ بتاؤ، جس پانی کو تم پیتے ہو اسے بادلوں سے بھی تم ہی اتارتے ہو یا ہم برساتے ہیں؟ اللہ آسمان سے اللہ اتارتا ہے پانی، پھر کیا اس کی اس نعمت کی قدر نہیں کرتے؟ اگر ہماری منشا ہو تو ہم اسے کڑوا زہر کر دیں، مطلب پانی کو بدبودار کر دیں، بد ذائقہ کر دیں، جو تم پی بھی نہ سکو. پھر تم ہماری شکر گزاری کیوں نہیں کرتے؟ مطلب ہر وقت ہر نعمت کے استعمال پہ جو ہے وہ تھینکفل فیلنگ اللہ کی آنی چاہیے، شکر گزاری آنی چاہیے. قرآن میں ہے سورہ ابراہیم آیت 7 کہ اگر تم میری نعمتوں کی شکر گزاری کرو گے تو میں لازماً ان میں اضافہ کر دوں گا. اچھا ذرا یہ بھی بتاؤ کہ جو آگ تم سلگاتے ہو اس کے درخت کو تم نے پیدا کیا ہے یا ہم نے پیدا کرنے والے ہیں؟ مطلب جن کی لکڑی سے آگ تم جلاتے ہو، ایندھن ملتا ہے، وہ کس نے پیدا کیے؟ وہ بھی تو اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں. جو تمہاری زندگی آسان کرتی ہے آگ، ہم نے اسے سبب نصیحت اور مسافروں کے فائدے کی چیز بنایا ہے. مطلب درختوں کو سائے میں آرام کرتے ہیں لوگ، ایندھن کی طرح استعمال کرنا یہی نصیحت کے لیے کافی ہے، غور و فکر کے لیے. ابو داؤد کی حدیث پاک میں ہے
کہ جن 3 چیزوں کو عام رکھنے اور ان سے کسی کو نہ روکنے کا حکم ہے، اس میں پانی، گھاس اور آگ ہے۔ آگ جو ہے وہ عام چیز ہے، جسے کبھی روکنا نہیں چاہیے، کوئی مانگنا ہے تو فوراً اسے دینا چاہیے۔ اسی طرح پانی کا معاملہ ہے، اسی طرح گھاس کا معاملہ ہے۔ ہم نے اسے بسبب نصیحت اور مسافروں کے فائدے کی چیز بنایا، مطلب درختوں کو۔ بس اپنے بہت بڑے رب کے نام کی تسبیح کیا کرو، مطلب اسے یاد رکھو ہر وقت، اس کا جو بھی نعمت استعمال کرو شکر گزاری کرو، یہی اس کی یاد ہے۔ بس میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے گرنے کی، مطلب گرنے کی جگہ کی، قیامت میں بھی ستارے جو ہیں وہ جھڑیں گے۔ وہ سورہ قصص میں آئی یہ بات، مطلب بلیک ہول جو ہیں آسمان و زمین میں جو گلیکسیز ختم ہو گئیں، ان کے بلیک ہولز کی جگہ لے لیتی ہیں وہ، جو گلیکسیز ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ بہت بڑی قسم ہے اللہ رب العزت نے جو کھائی ہے۔ سورہ صافات میں بھی ستاروں سے شیطان کو مارنے کا ذکر آیا ہے۔ اور اگر تمہیں علم ہو تو یہ بہت بڑی قسم ہے، مطلب بڑی قسم ہے۔ اگر تمہیں معلوم ہوتا تو تم جو ہے اندازہ نہیں کر سکتے تھے اس کا، تم کیا حرکت کر رہے اس 60-70 سال کی زندگی میں، جو آخرت کی زندگی تمہاری کروڑوں سال کی ہے، اسے داؤں پہ لگا رہے ہیں۔ کہ بے شک یہ قرآن بہت بڑی عزت والا ہے، مطلب قسم کا جو جواب ہے، قرآن بلند مرتبے والا ہے، بڑی چیز ہے، عظمت والا قرآن ہے، جو ایک محفوظ کتاب میں درج ہے۔ مطلب اصل کتاب تو ہمارے پاس ہے، اور چھپی ہوئی کتاب میں بتایا اللہ رب العزت نے لوح محفوظ میں جو ہے وہ اللہ کے پاس جو اصل کتاب ہے اسی کی شکل یہاں پہ ہمارے پاس یہ قرآن کی شکل میں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے کہا کہ جسے جو ایک محفوظ کتاب میں درج ہے، جسے صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں، مطلب فرشتے، جو وہاں عالم اللہ کے عالم میں جو کتاب ہے اصل کتاب، وہ صرف جو ہے پاک فرشتے ہی چھو سکتے ہیں، لوح محفوظ میں جو کتاب ہے۔ جو یہ جو آیت ہے نا 79 نمبر آیت سورہ واقعہ کی، اسی سے نکالا لوگوں نے کہ بنا وضو کے قرآن کو نہیں چھونا چاہیے، جبکہ یہ بات نہیں ہے کہ لوح محفوظ والی کتاب کا ذکر ہے جو قرآن وہاں پہ رکھا ہوا ہے، اس کی عین شکل ہمارے ہاتھ میں ہے۔ طہارت ضروری ہے، باقی نبی نے فرمایا کہ کوئی جنبی یا کوئی حائضہ عورت جو ہے وہ قرآن کو ناپاکی کی حالت میں نہ چھوئے، لیکن وضو کا کہیں کسی حدیث میں یا قرآن کی کسی آیت میں ذکر نہیں ہے۔ اسی آیت سے لوگ جو ہیں انہوں نے اشکال کیا ہے، یا اس سے یہ نقطہ نکالا ہے کہ قرآن جو ہے وہ وضو سے چھونا چاہیے۔ طہارت ضروری ہے، روحانی بھی جسمانی بھی دونوں۔ اگر اندر حسد، بغض، بدعت، تکبر، حب مال، حب شہرت ہوگی تو اصل مفہوم کو چھو بھی نہیں سکتے قرآن کے۔ آج زیادہ تر امت کا حال یہ ہے، کیونکہ خود شروع میں قرآن میں اللہ رب العزت نے کلام کیا ہے کہ ہدی للمتقین ہے، اسی آیت میں عورتوں کو حیض میں چھونا منع کیا۔ اسی آیت سے لوگوں نے نکالا کہ قرآن کو باوضو چھوئیں، جو بات ٹھیک نہیں ہے۔ لوح محفوظ میں جو مقرب فرشتوں کا ذکر ہے وہ ہی اسے چھو سکتے ہیں۔ جب تک انسان کا باطن صاف نہ ہو تب تک قرآن سے ہدایت ملنا ممکن نہیں۔ سچے اللہ کا سچا کلام ہے، سچے لوگوں تک ہی سچی طلب تڑپ کے ہونے پہ ہی پہنچے گا۔ خالی تلاوت سے ہلکا پھلکا ثواب تو مل سکتا ہے، مگر ہدایت نہیں۔ ہدایت کے لیے ترجمہ، عمل، تبلیغ اور اس میں غوطہ زن ہونا ضروری ہے۔ یہاں یہ بات میں بتا دوں کہ قرآن کو آپ بنا وضو بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن طہارت بہت ضروری ہے۔ یہ رب العالمین کی طرف سے اتارا ہوا ہے۔ مطلب قرآن جو ہے تو لوگ یہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے خود گڑھ لیا معاذ اللہ، تو یہ جو ہے اللہ کی طرف سے اتارا ہوا کلام ہے۔ بس کیا تم ایسی بات کو سرسری اور معمولی سمجھ رہے ہو؟ مطلب پڑھتے نہیں، سمجھتے نہیں، عمل نہیں کرتے، اس سے فیصلے نہیں کرتے، اسے اپنا امام نہیں بناتے قرآن کو، کیا تم اسے مطلب ہلکی پھلکی چیز سمجھ رہے ہیں؟ کفر کے مقابلے میں جو ہے ہلکی نہیں بلکہ سخت ہو کے بات کیا کرو اس کے بارے میں، اور اپنے حصے میں یہی لیتے ہو کہ جھٹلاتے پھرو۔ مطلب نصیب بنا لیا تم نے اسے جھٹلانا، اسے جھٹلا رہے، جب اوپر لکھے عمل نہیں کرتے تو جھٹلانا ہی ہوا۔ اگر اس پہ عمل نہ کریں، ہم اس سے فیصلے نہ کریں تو قرآن کو عملاً جھٹلانا ہوا۔ یہ حدیث قدسی ہے کہ اس شخص کا قرآن پہ کوئی ایمان نہیں ہے جو اس کے کیے ہوئے حرام کو خود پر حلال کر لے۔ اور آج امت کے زیادہ تر لوگوں نے سود کو، جھوٹ کو، رشوت، ریاکاری کے جواز نکال لیے۔ مطلب اس میں جو چیزیں حرام قرار دی اللہ نے، انہوں نے سب کو اپنے اوپر حلال کر لیا۔
اپنے حصے میں یہی لیتے ہوئے جھٹلاتے پھرو، پس جبکہ روح نر خرے تک پہنچ جائے، مطلب موت کے آخری لمحے ہوں، اور تم اس وقت آنکھوں سے دیکھتے رہو، مطلب تکتے رہ جاتے ہیں کہ اپنا آدمی کیسا جا رہا ہے دنیا سے، پھر بھی دیکھتے رہتے ہیں، بے بس، نہ روک سکتے ہیں نہ کچھ کر سکتے ہیں اس کے لیے، اپنے پیاروں کو فائدہ بھی نہیں پہنچا سکتے، بس دم نکلتے ہوئے دیکھتے رہتے ہیں لوگ، کیونکہ اس کا ٹائم پورا ہو چکا ہوتا ہے۔ آیت نمبر 85، ہم اس شخص سے بھی بانسبت تمہارے بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں لیکن تم نہیں دیکھ سکتے، مطلب جانے والا تو جا رہا ہوتا ہے، ماں باپ، بہن بھائی، بیوی بچے سب کھڑے دیکھتے رہ جاتے ہیں، پھر وہاں اللہ ہوتا ہے، اللہ کے فرشتے جو ہیں روح قبض کرتے ہوتے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے کہا میں تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہوتا ہوں، کیونکہ تمہیں اللہ کی معرفت یا تمہیں اللہ کا ادراک نہیں ہوا، ورنہ اللہ شارک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ جن لوگوں کو اللہ کا محسوس رہتا ہے نا کہ شارک سے بھی زیادہ قریب ہے، تو وہ ہر ٹائم اللہ کو اپنے ارد گرد محسوس کرنے لگتے ہیں۔ بس اگر تم کسی کے زیر فرمان نہیں اور اس قول میں سچے ہو تو ذرا اس روح کو تو لوٹاؤ، مطلب اگر تمہیں قوت ہے تو اس روح کو واپس کیوں نہیں لاتے؟ جاتی ہوئی روح کو واپس لا کے دکھاؤ، ان کی جانیں جو جا رہی ہیں انہیں زندہ کر کے دکھاؤ۔ پس جو کوئی بارگاہ الہی سے قریب کیا ہوا ہوگا، مطلب اپنے نیک اعمال اور ایمان میں خوبی کی وجہ سے سبقت اور مقربین میں ہوگا، تو اسے تو راحت ہے اور غذائیں ہیں اور آرام والی جنت ہے، اللہ یہ سب اسے ملے گا جو اللہ کے مقربین بنوں میں ہو جائے گا، لیکن اپنی ایمان اور اپنے اعمال اور اپنی خوبیوں کی وجہ سے۔ اور جو شخص داہنے ہاتھ والوں میں سے ہیں، سابقین سے کم درجے والے جو جنتی ہوں گے وہ دائیں ہاتھ والے لوگ ہوں گے، تو پھر تو بھی سلامتی ہے تیرے لیے کہ تو داہنے ہاتھ والوں میں سے ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے علاوہ عام امتی بھی جو جنتی ہوں گے ان پر بھی جنت میں داخلے پر فرشتے سلام سے استقبال کریں گے، وہاں صرف کلمہ سلامتی ہی سلامتی ہوگا۔ لیکن اگر کوئی جھٹلانے والے گمراہوں میں سے ہو، مطلب بائیں ہاتھ والوں کو ذکر ہے، جہنمی جو اپنے کفر، شرک اور بڑے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے ان کا ذکر ہے، تو کھولتے ہوئے گرم پانی کی مہمانی ہے، مطلب انہیں وہاں پانی میں رہنا پڑے گا، جو کھولتا ہوا پانی ہوگا وہی پینا پڑے گا، وہ ان کی غذا ہوگی، وہی ان کی جو ہے رہنے کی جگہ ہوگی، اور دوزخ میں جانا ہے۔ یہ خبر سراسر حق اور قطعاً یقینی ہے، مطلب یہ جنت اور دوزخ کی جو خبریں اس صورت میں بیان ہوئی ہیں یہ پکا یقینی بات ہے، کسی کو یقین ہو نہ ہو۔ دیکھو جب قرآن میں وہ ذکر آیا نا، جنتی پوچھیں گے تم دوزخ میں کیسے آئے گے دوزخیوں سے، تو انہوں نے جو جواب دیے تھے نا اس میں ایک جواب یہ بھی تھا کہ ہم قیامت کو جھٹلاتے تھے۔ یہاں اللہ نے کہا کہ یہ خبر سراسر حقیقت اور قطعاً یقینی ہے کہ قیامت برپا ہوگی، وہاں حساب کتاب ہوگا۔ آج کی آخری آیت، بس تو اپنے عظیم شان پروردگار کی تسبیح کر، مطلب بخاری کی آخری حدیث یہ ہے کہ اللہ کو دو کلمے بہت عزیز ہیں جو زبان پہ ہلکے اور بدن میں بھاری ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ جو فسبح بسم ربک العظیم آخری آیت ہے اس صورت کی، جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ عمل کیا اور اسے نماز کے رکوع میں جاری کر دیا۔ سبحان ربی العظیم جو آپ پڑھتے ہو وہ اسی آیت کا حصہ ہے۔ یہ آج الحمدللہ اللہ کی توفیق سے یہ سورت